لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دو، لوگوں نے کچھ بھی نہیں دینا. آپ لوگوں کی فکر کرتے کرتے لوگوں میں اپنا آپ منواتے فوت ہو جائیں گے. لوگوں نے انا للہ کہنا اور آپ کو دفن کر دینا. لوگوں کی نظر میں آپ پھر بھی نہیں اپنی ویلیو بنا سکو گے. قرآن بھی کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے چلتے ہیں، ذلت اور رسوائی ان کے مقدر بن جاتی ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا ہی کی اس کا مقصد ہوتا ہے، دنیا کو خوش کرنا، دنیا کو حاصل کرنا، دنیا میں عزت بنانا، دنیا میں شہرت حاصل کرنا، تو اللہ رب العزت بھی اس کی دنیا کو اس کے سامنے بکھیر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو اس کے آگے بکھیر دیتے ہیں. وہ ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے اپنے معاملات کو سمیٹنے کی، اس کے معاملات نہیں سمیٹے جاتے، یہاں تک کہ قبر کی مٹی تک پہنچ جاتا ہے. اس کے برعکس جو شخص آخرت کا سوچتا ہے، دنیا کی نظر میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس کی دنیا میں جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، کیونکہ اس کی اصل فوکس اس کا آخرت کی طرف ہے. جو شخص آخرت کو اپنا مین مقصد بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اس کو شہرتیں دیتا ہے، اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، اس کو مال و دولت سے نوازتا ہے. وہ اس کی نظر میں وہ مال و دولت، وہ دنیا کی ساری شہرت کچھ بھی نہیں، معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس کا اصل مقصد اس کا قیامت ہوتی ہے، آخرت ہوتی ہے، اپنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ اصل چیز ہے، یہی اصل مقصد ہے. جب دنیا آپ کی مخالفت کرے گی، دنیا کا جب بھی آپ حق پہ ہوں گے، آپ حق کی بات کریں گے، دنیا آپ کی مخالفت کرے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو وہی سب سگے تھے، سارے سگے تھے، کوئی بھی غیر نہیں تھا. انہوں نے مخالفت کی، لیکن آپ ڈٹے رہے، اللہ کے حکم کو نافذ کیا، اور آج بھی اللہ رب العزت نے اتنی عزت و عظمت سے نوازا کہ غیر جو مانتے بھی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت استفادہ کر رہے ہیں اور دنیا میں وہ بلندیاں حاصل کر رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا، ظاہری وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے مانتے ہیں، اور آج بھی وہ دنیا میں ان کا نام ہے، ان کا بول بالا ہے. اور مسلمانوں جن کا اصل، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کے لیے یہ احکامات آئے، انہوں نے چھوڑا، اور آج ذلت اور رسوائی ہے ان کے مقدر میں. اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن میں 5 دفعہ قسمیں کھائیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے، اور وہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ دنیا کی دولت کی محبت میں بڑے شدید ہے، بڑے سخت ہے. آج دیکھ لیں آپ دنیا کی دولت کی محبت میں کیا کیا نہیں ہو رہا. عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، انصاف ختم ہو گیا، عدل و انصاف کی کوئی دنیا میں وقت نہیں رہ گئی ہے. ایک 10,000 کے نوٹ پہ عدل بک جاتا ہے. اب دیکھ لیں چھوٹے سے چھوٹا ادارہ، بڑے سے بڑا ادارہ چند پیسوں کے عوض بک جاتا ہے. عدل کہاں رہ گیا؟ آج بھی غیر مسلم نے ہمارا عدل و انصاف اپنایا، اپنے قانون میں نافذ کیا، اور دنیا میں عزت اپنا بول بالا بنا لیا، اور ہم نے اس کو چھوڑا اور دنیا میں رسوائی کا سبب بن گئے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جنہوں نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، اس کے لیے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا. آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے کروڑوں اربوں والے ہیں، لیکن ہر ٹائم ٹینشن، پریشانی اور فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں. کیوں مبتلا ہے؟ لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی ان کو ٹینشن، پریشانی ہے، کیونکہ دنیا کی عزت، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دنیا ہی کا ان کا اصل موٹیو، اصل مقصد دنیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ذکر سے اعراض تبھی ہوتا ہے جب انسان دنیا دنیا دنیا، ہر ٹائم دنیا ہی اس کا مقصد ہو، ہر ٹائم دنیا کی عزت، دنیا کی دولت ہی اس کا مقصد ہو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کیا ٹائم نکالے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جو تھوڑا بھی ٹائم نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری طرف 1 قدم بڑھاؤ گے، میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا. جو شخص اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کی ساری دولتیں، ساری نعمتیں اس کے مطیع کر دیتے ہیں. دنیا اس کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتا ہے
تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جبرائیل میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں. وہ کیوں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ وہ شخص، اس کی سارا فوکس اللہ رب العزت کی رضا ہوتی ہے. اس کا سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کا کام نہ کر لوں. اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرتا رہوں، اللہ رب العزت کے لیے اپنا وقت نکالتا رہوں. اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کب اس کو انتظار ہوتا ہے کہ کب اذان ہو اور میں مسجد کی طرف جاؤں. پھر اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کی چاہت دے کر، اس کی کوشش دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں، جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. وہ پورے 7ویں آسمان میں منادی کروا دیتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں جبریل محبت کرتا ہوں، آپ سب بھی اس سے محبت کرو. وہ 6 آسمان والوں کو کہتے ہیں، وہ 5ویں والوں کو، وہ 4تھے والے کو، تیسرے، دوسرے، پہلے، حتیٰ کہ لوگوں کے، زمین کے لوگوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں. آپ جس محبت، جس عزت کے لیے دنیا کی حصول، جس عزت کے لیے آپ جگہ جگہ بھٹک رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دل میں آپ کی عزت ڈال دیتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ پیسے والے ہو جائیں، آپ کسی عہدے دار ہو جائیں، آپ کو اس پیسے کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے عزت ملے، لیکن جو حقیقی عزت ہوتی ہے وہ یہاں سے جو کرتا ہے وہ عزت ہوتی ہے. جو شخص دل سے عزت کرے گا، اصل عزت ہی وہ ہے. اور جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت ڈال دیتا ہے. اور اس کے برعکس جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، دنیا کے لیے ہی جیتا مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے اعراض کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، کہتے ہیں کھپتا رہے، مرتا رہے، جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی یہ حاصل کر لے. لوگ اوپر سے تو تیری سلامیں ٹھوکیں گے، اوپر سے تو عزت کریں گے، لیکن اندر سے کوئی تیری رسپیکٹ نہیں کرے گا. اور یہ حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن دل سے ان کی عزت کرنے کا نہیں دل کرتا. ممکن ہے ان کے عہدے کو، ان کے پیسے کو دیکھ کر لوگ عزت کریں، لیکن دل سے کوئی عزت نہیں کرے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے ہو جو، اللہ تمہارا ہو جائے گا، اور جس کا اللہ ہو گیا اس کا سب کچھ ہی ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و متاع بے شمار آیا. یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے نہیں آئے، مال نہیں آیا، آپ کے پاس اتنا آیا، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. جتنا خرچ کیا اتنے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے. لہٰذا ہم ہر جگہ پہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہتے ہیں، تو باقی چیزوں میں ہم کیوں نہیں ان کو انسپریشن لیتے؟